اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک دفعہ پہلی امتوں کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان ایسا تھا جو 1000 مہینوں تک دن کو جہاد کرتا، رات کو عبادت کرتا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا اور بنی اسرائیل کے لوگ میں ایک انسان تھا جو 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرتا رہا۔ جب آپ علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ ذکر کیا تو صحابہ افسردہ ہو گئے اور پریشان ہو گئے، اور آپ علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ، پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں زیادہ تھیں، 1000 سال عمر، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، اور فرمانے لگے یا رسول اللہ ان کی عمریں زیادہ تھی تو لہذا ان کی نیکیاں بھی تو زیادہ ہوں گی، تو ہم تو ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو دلی طور پر پریشان ہوئے اور رنجیدہ ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے شکوہ کیا یا رسول اللہ ہماری عمریں تو 60 70 80 سال کے درمیان ہے، اس سے زیادہ عمریں نہیں ہیں، تو ان کی عمریں زیادہ تھی لہذا ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، تو ہم تو ان تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیات نازل فرمائی، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا جا کر خوشخبری سنا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا ہے اس کو یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا آپ کو کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، ایسی رات ہے۔ اب صحابہ خوش ہو گئے اس پر، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو بتایا کہ ان کی 1000 مہینوں کی عبادتیں اور اسی طرح کئی مہینوں کی عبادتیں، اور فرمایا اللہ نے تمہیں ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ تم اگر اس رات میں عبادت کر لو تمہاری اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعین بتا دی گئی تھی، آپ علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ آپ علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے کہ میں صحابہ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ لیلۃ القدر کی تعین ہو چکی ہے، تم اس رات میں عبادت کر لیا کرو، ایک رات عبادت کرو گے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوگی وہ۔ آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے تو 2 صحابہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے، تو اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ تو پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اس جھگڑے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا ہے، اب لہذا اس کو رمضان مبارک کی آخری 10 کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21 23 25 27 اور 29۔ فرمایا یہ 5 راتیں ہیں، ان راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے، فرمایا ان راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جھگڑا کتنی نحوست اور اسی طرح کتنی بدبختی کا باعث ہے کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعین اٹھا لی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو ضائع نہ کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب حضرت عائشہ نے لیلۃ القدر کے فضائل سنے اور قرآن پاک کی آیات سنی تو فرمایا یا رسول اللہ اب یہ بتائیے اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا عمل کروں، میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں آپ علیہ السلام جو دعا اپنی محبوب بیوی حضرت عائشہ کو بتا رہے ہیں کس قدر بہترین دعا ہوگی، کس قدر زبردست دعا ہوگی، اور فرمایا آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم
तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, फरमाया आयशा अगर लैलतुल क़द्र को पालो तो ये दुआ मांगो। दुआ क्या है? फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, ऐ अल्लाह आप माफ़ी को पसंद करने वाले हैं, आप करीम हैं, आप जो है तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, माफ़ी को पसंद करते हैं, माफ़ करने वाले हैं, ऐ अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को फरमाया तुम्हें अगर ये रात मिल जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, मग़फ़रत तलब करो। तो हमें चाहिए इन रातों को ज़ाया न करें, इन रातों को जितना हो सके इबादत में गुजारें। एक और जगह आता है कि अल्लाह ताला के फरिश्ते फरमाए सलामुन हिया हत्ता मतलअल फज्र, ये कुरान पाक में आता है कि फरमाया अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं और नेकी करने वालों को सलाम करते हैं, नेकी करने वालों को मुसाफा करते हैं। यानी किस कदर अजमत वाले लोग हैं इस रात में इबादत करने वाले, जिनको अल्लाह के फरिश्ते आकर सलाम करें। तो हमें चाहिए इन रातों को इबादत में गुजारें, रोने धोने में गुजारें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने में गुजारें और अपनी बख्शिश करवाने में गुजारें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।